لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاشجعین الافضلین الاکرمین المعصومین المظلومین سیما علی الامام الہمام القمقام الزرغام القوام السمام غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید ظفر حسین ابن سید منصور حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علماء اکرام اور ہمارے شعراء اکرام تشریف فرما ہیں. میں نے آج کی اس مجلس کے لیے سورہ قلم کی ایک مختصر سی ابتدائی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس آیت پر کچھ معروضات آپ تک منتقل کیے جائیں. آیت کا تعلق علم اخلاق سے ہے. خداوند عالم اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ اے میرے حبیب وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم اخلاق کی بلند ترین منزل پر فائز ہیں. یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کے اخلاق جیسا دنیا میں کسی کا اخلاق نہیں ہے. آپ اخلاق کی معراج پر فائز ہیں اور ہمارے سماج میں پریشانی یہ ہے کہ دنیا کے تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں، فقط ایک علم نہیں پڑھایا جاتا ہے جو اس قابل نہیں سمجھا جاتا ہے، اسے اخلاق کہتے ہیں. دنیا کے تمام علوم پڑھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے کالجز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں،
جو علوم پر کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، مگر آپ کہیں ڈھونڈ کر مجھے دکھائیے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کہیں اخلاق پڑھایا جا رہا ہو۔ اچھا، ہمارا سماج بھی جب پڑھایا نہیں گیا تو وہ بھی سمجھا کہ فقط فرشی سلام کر لینا اخلاق کی دلیل ہے۔ بھائی جو جتنا لمبا جھک کر سلام کر لے اتنا ہی با اخلاق ہے، اسے اخلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جہاں پوری قوم ہی با اخلاق ہو وہاں اخلاق پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پڑھایا تو وہاں جاتا ہے جہاں علم نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں ایک لمحے میں انسان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے با اخلاق ہونے کا۔ ایک لمحے میں، ایک لمحہ لگتا ہے۔ آپ کہیں گے ایک لمحہ کیسے؟ میں آپ کے پاس آیا اور بہت ہی جھک کر میں نے آپ کو سلام کیا، جہاں 2-3 مرتبہ ہاتھ ہلا دیا، اب آپ سے اگر فلاں صاحب مل جائیں تو آپ فوراً کہیں گے فلاں صاحب بڑے با اخلاق ہیں، اور قسم کھانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ بھئی کیسے پتا چلا بڑے با اخلاق ہیں؟ کیسے پتا چلا؟ کوئی معیار ہونا چاہیے نا، کوئی کسوٹی ہونا چاہیے نا۔ کہا نہیں، وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی فرشی سلام کیا، دیکھتے ہی سلام کیا۔ تو ہم یہ سمجھے کہ سلام کر لیا تو با اخلاق ہو گئے۔ یاد رکھیے، سلام کرنا ہی اخلاق نہیں ہے، اخلاق کے پہلے زینے کا نام ہے سلام کر لو۔ ابھی تو آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا ہے کہ سلام کیا ہے، یہاں سے اخلاق کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور اس کا نقصان بتاؤں کیا ہے؟ چونکہ ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں اخلاق نہیں پڑھایا جاتا، لہٰذا بد اخلاقی زیادہ رائج ہو جاتی ہے، اور اس بد اخلاقی کو ہم بد اخلاقی نہیں سمجھتے ہیں ہمارا کلچر ہے، شاید ہمارا ماحول ایسا رہا ہو، جبکہ وہ بد اخلاقی ہے، چونکہ اخلاق پڑھایا نہیں جاتا۔ اور یاد رکھیے، یہ بات چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اخلاق پڑھے بغیر آدمی انجینئر بن سکتا ہے، اخلاق پڑھے بغیر آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے، اخلاق پڑھے بغیر آدمی فلسفر بن سکتا ہے، اخلاق پڑھے بغیر آدمی انجینئر بن سکتا ہے، اخلاق پڑھے بغیر آدمی پروفیسر بن سکتا ہے، اخلاق پڑھے ہوئے بغیر آدمی ٹیچر بن سکتا ہے، مگر اخلاق پڑھے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ اگر آدمی کو انسان بننا ہوگا تو پہلے اخلاق پڑھنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ پہلے علم اخلاق حاصل کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ اللہ نے انسان کو 2 چیزیں دے کر بھیجی، توجہ ہے نا، 2 چیزیں، ایک جسم عطا کیا کلی طور سے، اور ایک روح عطا کی۔ آج ہم اور آپ، میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ، ہم اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ بتائیے، کتنا خیال رکھتے ہیں اپنے جسم کا؟ ذرا سا کچھ ہو جائے، ایک زنگ آلود پن بھی ہاتھ میں گڑ جائے تو فوراً ٹیٹنس کا انجیکشن لینے پہنچ جاتے ہیں۔ ہے کیوں؟ جسم کا خیال ہے کہ کہیں ریئیکشن نہ واقع ہو جائے۔ ہونا بھی چاہیے، یہ غلط کام نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، لیکن کتنی سیفٹی ہے؟ اب سوچیے آپ کہ آپ نے روح کے لیے کیا کیا۔ ایک دعوت فکر دے رہا ہوں بھائی، آپ نے روح کے لیے کتنا کام کیا؟ آپ دن میں جتنا وقت اپنے جسم کو دے رہے ہیں، اپنے روح کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ کا جسم بیمار پڑتا ہے ویسے ہی آپ کی روح بھی بیمار پڑتی ہے۔ جس طریقے سے آپ کے جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی آپ کی روح میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی جس طریقے سے جسم بیمار پڑتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے۔ عرض کروں آپ کے سامنے، جسم کی بیماری کا نام کھانسی، نزلہ، زکام، بخار،
کھانسی، شوگر، بی پی، جتنا نام لے لیجئے، ہے کہ نہیں؟ یہ سب جسم کی تکلیفیں ہیں۔ اب ہمارے کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں کہ روح میں کون سی تکلیف نکل آئی، کون سی بیماری پیدا ہو گئی؟ تو روح کی بیماری کا نام ہے حسد، غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ روح کی تکلیف ہے، روح کی بیماریاں۔ اچھا، تو جب جسم میں کوئی تکلیف پیدا ہوئی تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے، ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ تاکہ شفا مل جائے۔ روح بیمار ہوئی، کیا کیا؟ کہا مولانا پتہ کیسے چلے کہ روح بیمار ہو گئی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، پتہ کیسے چلے کہ میری روح بیمار ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جسم کو سامنے رکھو اور کانپور کی مشہور بریانی سامنے رکھو اور اسے کھلاؤ، اگر اسے وہ بریانی اچھی نہ لگے تو جسم بیمار ہے۔ میری باتیں ضائع نہ ہو جائیں، میں بہت بڑا پیغام آپ کے بیچ دے رہا ہوں بھائی اگر خوشبودار بہترین بریانی اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کا مطلب جسم بیمار ہے، اور جنہیں عبادتیں اچھی نہیں لگتی سمجھ لو روح بیمار ہے۔ بھائی بہترین خوشبودار بریانی کسی اچھی نہیں لگتی، کھائیے صاحب بڑی اچھی بنی ہے، کہا نہیں مجھے بخار ہے، اس کا مطلب جسم بیمار ہے تو اچھی بریانی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ روح بیمار ہو گئی ہے؟ مولانا ہم تو صحت مند ہیں اور ہماری روح بھی صحت مند ہے، کیسے؟ یہ پیمانہ دے رہا ہوں، اس کسوٹی پر اپنے کو پرکھیے، پھر مجھ سے بات کیجئے۔ عبادتوں سے اگر دل اچاٹ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، جماعت میں شرکت کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، مجلس عزائے سید الشہداء میں دل نہیں لگتا ہے، ماتم کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا مطلب روح بیمار ہو گئی۔ جس طریقے سے جسم کی غذا کا نام ہے کھانا، جس طریقے سے جسم کی غذا کا نام ہے دال چاول بریانی، اسی طریقے سے روح کی غذا کا نام ہے عبادت۔ جتنی عبادت کرتے جائیے گا روح کی تشنگی مٹی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ کچھ مقدماتی بات ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، غور فرمایا آپ نے؟ اچھا اب آئیے قرآن کی طرف چلیں، جسم اور روح کو ذرا سمجھ لیجئے۔ جسم کو جب اللہ نے بنایا تو کہا انی خالق بشرا من طین، سنا ہوا ہے، میرے بزرگ واقف ہیں، علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ انی خالق بشرا من طین، میں انسان کو مٹی سے بنانے والا ہوں۔ تو جسم کیسے بنا؟ مٹی سے، ٹھیک ہے نا؟ جسم کہے سے بنا؟ مٹی سے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب میں اسے سجا سنوار لوں اور اس میں منسوب روح ڈالوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب جسم الگ شے ہے اور روح الگ شے ہے۔ جسم کو بنایا مٹی سے، توجہ رہے، تو اگر روح کیا ہے؟ کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر پروردگار ہے، توجہ ہے نا؟ روح امر پروردگار ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے میرے عزیزو کہ بھئی میں نے عرض کیا جسم مٹی سے بنا، روح اللہ کے امر سے بنی، تو ظاہر سی بات ہے مٹی مٹی میں جا کر ختم ہو جانے والی چیز ہے، تو جس چیز کو مٹی میں جا کر ختم ہو جانا ہے اس کا بڑا خیال ہے، اور جس روح کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ جس روح کو ہمیشہ باقی رہنا ہے وہ امر پروردگار ہے نا۔ تو اب اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے مجلس کے بعد مولانا اگر جسم بیمار ہو گیا تو کیا کرے؟ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ کہا یہ فارمولہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا قرآن سے۔ قرآن میں لکھا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے
تو مٹی کا علاج وہی کرے جو مٹی سے بنا ہوا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، جملہ ضائع نہ ہو جائے. مٹی کا علاج وہی کرے گا جو مٹی سے بنا ہو. تو مولانا جب روح میں تکلیف ہو جائے تب کیا کریں؟ کہا قرآن پڑھو، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح امر ہے، امر روح ہے. یعنی جب روح میں تکلیف ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس مت چلے جانا، اولی الامر کے پاس جانا. تمہاری روح کی تکلیف کا علاج اگر کوئی بتا سکتا ہے کائنات میں تو اولی الامر ہی بتا سکتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. روح کا علاج کون کرے گا؟ خدا کی قسم منبر سے کھا کر کہہ رہا ہوں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی نے روحانی بیماریوں کی طرف کبھی کوئی توجہ دی ہی نہیں، اور نہ کبھی کوئی علاج ملا مجھے. میں نے کتابیں دیکھی ہیں تو اپنے ہی فرقے کی دیکھی ہیں جس میں بیماریاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کا علاج بھی لکھا ہوا ہے. یہ صرف ہمارے اہل بیت کا کرم ہے. باقی کسی مذہب میں آپ تلاش کر ڈالیے، جتنی کتابیں پڑھی ہیں، جو میرا حقیر سا مطالعہ اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو نہیں ملے گا کہیں پر بھی، کچھ نہیں ملنے والا. لیکن آپ جب در اہل بیت پر تشریف لائیں گے تو آپ کو وہ سب چیزیں مل جائیں گی جو بات میں عرض کر رہا ہوں. اچھا، تو امر روح ہے، روح امر ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں اور حل ہو جانا چاہیے چونکہ بات آ گئی ہے. لوگ پیغمبر کے معراج پر جانے سے بہت پریشان ہیں. کہنے گئے آئے، گھنٹی دروازے کی ڈق الباب ہوتا رہا، آواز آتی رہی، پانی گرتا رہا. یہ کیسے اتنی اسپیڈ سے گئے، اتنی اسپیڈ سے آ گئے؟ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا، میں چھوٹی سی مثال دے کر سمجھا دوں اس بات کو. میں کہتا ہوں بھائی تم اولی الامر کو سمجھنے کہاں نکل پڑے؟ پہلے امر کو تو سمجھو بھائی، پہلے امر کو سمجھو. جب امر سمجھ میں آ جائے گا تو اولی الامر سمجھنے نکلنا. بھائی تمہیں کس نے روکا ہے؟ ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اولی الامر کون ہے، کیسے ہے، اتنی اسپیڈ کیسے بنی، گئے اور آئے. اب میں امر سمجھائی دیتا ہوں اور انشاءاللہ اگر امر آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گیا تو اولی الامر اپنے آپ واضح ہو جائے گا. بھائی دیکھیے، اللہ نے کہا روح امر ہے اور امر روح ہے. یہی تو ہے نا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. چاہے امر کہہ لیجئے، چاہے روح کہہ لیجئے، چاہے روح کہہ لیجئے، چاہے امر کہہ لیجئے. یہی تو ہے نا. اب سنیے، آپ یہاں کانپور میں لیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، اور رات میں خواب دیکھا کہ کربلا پہنچ گئے، زیارت کر رہے ہیں، اس زری پر جا رہے ہیں، اس زری پر جا رہے ہیں، اس زری پر جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم کانپور میں ہے، آپ کے اپنے گھر میں ہے، اور روح اتصال کے ساتھ، منقطع نہیں ہوئی، اتصال کے ساتھ کربلا میں ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. روح اتصال کے ساتھ کربلا میں ہے. اچھا، اب کربلا سے اور کانپور کی دوری 4-5 ہزار کلومیٹر، ایسے ہی بتا رہا ہوں، 4-5 ہزار کلومیٹر سے کیا کم ہوگی. اب آپ یہاں لیٹے ہیں، روح وہاں ہے، آپ کا جسم یہاں ہے، آپ کی روح وہاں ہے، وہاں زیارت کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ لطف آ رہا ہے، وہ زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ کو سب کچھ یاد ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہاں گئے، اب وہاں گئے، اور اتنے ہی میں لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے، ایک مچھر اڑتا ہوا آیا. اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا. اور آنے کے بعد آپ کے جسم پر بیٹھ گیا جو کانپور میں لیٹا ہوا ہے. اس جسم پر آ کر بیٹھ گیا جو کانپور میں تھا. جو روح کربلا میں تھی اسے معلوم ہو گیا کہ جسم پر مچھر بیٹھ گیا. نہیں غور فرما رہے میرے عزیزو؟ جو روح وہاں موجود ہے اسے پتا چل گیا کہ مچھر جسم پر بیٹھ گیا ہے. روح وہاں سے چلی، واپس جسم تک آئی. روح نے دماغ کو حکم دیا، دماغ نے ہاتھ کو حکم دیا، ہاتھ نے مچھر مار دیا. کتنی دیر لگی بھائی؟ کتنی دیر لگی؟ کہنے بھی بتا نہیں سکتے کتنی دیر لگی. یہ جو روح کربلا میں تھی اور آئی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ کتنی دیر میں گئی اور کتنی دیر میں آئی. جب آج تک امر ہی سمجھ میں نہ آیا تو اولی الامر کیا سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے.
بھائی جب ابھی تک امر ہی سمجھ میں نہ آیا، پہلے اس کی تو پیمائش کر لیجئے، دیکھ لیجئے یہ کتنی دیر میں وہاں پہنچی اور کتنی جلدی آئی اور کتنی جلدی اس نے دماغ کو حکم دیا اور مچھر مار دیا گیا۔ معراج اب سمجھنے کی ضرورت ہے معراج کو، کہ رسول کیسے گئے اور کیسے آ گئے۔ ارے اتنی زیادہ زندگی صرف ہو گئی، اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، آج تک امر تو سمجھ میں آیا نا، تو اولی الامر کو کیا خاک سمجھ پائیں گے؟ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پہ۔ اچھا اب معراج کے مسئلے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی تحقیق پیش کر دوں، انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائے گی۔ رسول کو معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ خواب دیکھا تھا یا اصل میں گئے تھے یا نہیں ایسے ہی بس کچھ خیال و خواب کی باتیں ہیں، یا نہیں سوئے بھی تھے کہ نہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، چھوڑیے اس کو، میں ایک چھوٹا سا فلسفہ بتائے دیتا ہوں۔ یہ جو لفظ معراج ہے نا، میم عین رے الف جیم، خدا کی قسم پوری معراج اس میں سمٹی ہوئی ہے، پوری معراج اس میں سمٹ آئی ہے۔ نہ تفسیر دیکھیے، نہ علماء کے پاس جائیے، نہ کچھ پوچھیے، صرف معراج کو پڑھیے، آپ کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوا کیا تھا۔ رسول نے خواب دیکھا تھا، جسم گیا تھا نہیں گیا تھا، کیسے تھا کیا تھا۔ اب میں عرض کیے دے رہا ہوں، جلدی جلدی ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے۔ بھائی میم نے کہا معراج ہوئی، معراج کے میم نے کہا معراج ہوئی، میں نے کہا کہاں ہوئی؟ عین نے کہا عرش پر ہوئی۔ بھئی میم نے کہا معراج ہوئی، میں نے کہا کہاں ہوئی؟ عین نے کہا عرش پر ہوئی۔ میں نے کہا کس نے کرائی؟ میں نے کہا کس کو ہوئی؟ رے نے کہا رسول کو ہوئی۔ بھئی رے نے کہا رسول کی ہوئی، میں نے کہا معراج کس نے کرائی؟ الف نے پڑھ کر کہا اللہ نے کرائی۔ میں نے کہا جھگڑا ہے، معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ جیم نے بڑھ کر کہا جسمانی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے۔ یہ پوری معراج کے اندر سمٹی ہوئی ہے، غور فرمایا آپ نے؟ تو آئیے میں پھر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ حبیب سے خطاب کر رہا ہے نا اللہ۔ اچھا اب سنیے، عجیب بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، علم اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے فضائل اور دوسری قسم کا نام ہے رذائل۔ اچھا، اور اس کی اہمیت کو آپ حضرات کے ذہنوں میں بیدار کرنے کے لیے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آیت اللہ خمینی کے اخلاق کے ایک الگ معلم تھے، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے علم اخلاق سکھانے کے ایک الگ عالم دین تھے، فقہ الگ پڑھتے تھے، اصول الگ پڑھتے تھے، سب کچھ الگ پڑھتے تھے۔ لیکن علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے استاد تھے آیت اللہ خمینی کے علم اخلاق کے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اخلاق کیا شے ہے، کیسے پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے فضائل، ایک قسم کا نام ہے رذائل۔ اب اس کو آسان زبان میں یوں بیان کر دوں، فضائل یعنی اچھائیاں ہی اچھائیاں، رذائل یعنی برائیاں ہی برائیاں۔ اخلاق انہی دو چیزوں پر بحث کرتا ہے، یا اچھائیوں پہ بحث کرتا ہے یا برائیوں پر بھی بحث کرتا ہے۔ اچھا اب مان لیجئے کہ ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، اگر خیبر و خندق مجلس میں پڑھ دیا اور باہر نکلے اور کسی نے پوچھا مولانا کیا پڑھ رہے تھے، کہ خدا کی قسم فضائل پڑھ رہے تھے، اگر مولانا نے میرے جیسی مجلس پڑھ دی، مولانا کیا پڑھا؟ تبلیغ کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب قوم کو آج تک یہی نہیں معلوم ہوا کہ فضائل کسے کہتے ہیں اور تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ ہر اچھائی کا نام ہے فضائل۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آل محمد سے جوڑ کر جو کچھ پڑھا جائے گا وہ فضائل ہی تو ہوگا۔ اب خطیب اگر نہج البلاغہ پڑھے تو فضائل ہوگا، صحیفہ سجادیہ پڑھے تو فضائل ہوگا، قرآن پڑھے تو فضائل ہوگا، تاریخ پڑھے تو
فضائل ہوگا، حکمت پڑھے تو فضائل ہوگا. اسے کچھ اور نہ کہیے گا، باہر نکلیے گا کہیے گا مولانا فضائل پڑھ رہے تھے. چونکہ آل محمد کے پاس رضائل تو آ ہی نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. لہٰذا یہ بھی فضائل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ایک الگ طریقے کا فضائل ہے. تو میں نے کہا فضائل اور رضائل. اب فضائل اور رضائل کی 2 مثالیں دے دوں گا بس، اور پھر میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں تک لے جاؤں گا. فضائل کی مثال جیسے با اخلاق ہونا، کسی کو دیکھ کر فوراً سلام کر لینا. اچھا وہ مشکل یہ بھی ہے نا کہ اللہ نہ کرے کسی کو تھوڑا زیادہ پیسہ ویسا مل گیا تو پھر وہ اکڑ جاتا ہے، سلام ہی نہیں کرتا. ساری آفت سلام پر آ جاتی ہے. کہتی ہم کیوں کریں، وہ جو سامنے آ رہا وہ کرے، وہ تو غریب ہے. ہم سلام صاحب حیثیت ہم سلام کریں ہیں، ہم سلام کریں اسے. جبکہ اسلام نے کہا کہ اگر تم گاڑی پہ بیٹھے ہو اور کوئی پیدل چل رہا ہے تو تم شیشہ اتار کے کہو سلام علیکم. تم گاڑی کا شیشہ نیچے اتارو، اے سی سے منہ باہر نکالو، کہو سلام علیکم. مالک یہ کیا میں اور غریب کو سلام کروں؟ کہا اسی لیے تو کروایا ہے کہیں تکبر اور غرور پیدا نہ ہو جائے. بھائی اسی لیے تو تم سے سلام کروا رہے ہیں کہیں تمہارے اندر تکبر غرور نہ پیدا ہو جائے. اب مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شخص داخل ہو اسے سلام کرنا ہے، ہم بیٹھے والے سلام نہیں کریں گے. وہ سلام آداب اسلامی یہ ہے، جو گھوڑے پہ سوار ہوا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو زیادہ ہے اسے کم سلام کرے. دیکھنا تعلیمات اسلامی. تو مقصد کہنے کا یہ فضائل یہ ہیں. رضائل برائیاں، حسد، غیبت، ٹھیک ہے، چغلی، برائی کرنا، جھوٹ بولنا، بے وفائی کرنا، وعدے کو وفا نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب رضائل ہے. اہل بیت کا چاہنے والا اپنے کو فضائل سے آراستہ کرتا ہے، رضائل سے دور رکھتا ہے. تو اب ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں، آل محمد کے چاہنے والے محسود تو ہو سکتے ہیں، حاسد نہیں ہو سکتے. آل محمد کے چاہنے والے، ان سے حسد تو کیا جا سکتا ہے مگر وہ کسی سے حسد نہیں کرتے. یہ پہچان ہے. آل محمد کے چاہنے والے کسی سے حسد نہیں کرتے. ہاں اگر کسی کی پراپرٹی دیکھا، کسی کی دولت دیکھا، کسی کا اچھا بچہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، مالک جیسے اسے دیا ہے ویسے ہی مجھے بھی دے دے. ورنہ حسد میں ہوتا کیا ہے، مالک اس کا برباد کر دے، اس سے اچھا ہمیں دے دے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. اسی میں ایک کڑی یہ بھی ہے جو میں آج کی مجلس کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ اتنی باتیں مقدماتی تھیں. صلہ رحم اور قطع رحم، بھئی اس پر مجھے کچھ گزارش کرنا ہے آج کی مجلس میں، اور مجلس ایصال ثواب. ظاہر سی بات ہے میٹر تو بہت کچھ میرے جیب میں بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہٹ کے مجلس پڑھوں، کچھ نئی باتیں ہوں. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ممبر سے انسان نہیں بیان کرتا چونکہ اس میں بہت واہ واہ نہیں ہو پاتی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر سب خاموش رہیں تب بھی میں مجلس پڑھتا رہوں گا، مجھے کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے. میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ امام خوش ہو جائے. اگر وہ خوش ہو جائیں گے تو نوکری تو وہی لگواتے ہیں نا، دل میں تو آپ کے وہی ڈالتے ہیں نا. آپ خود سے نہیں بلاتے مجھے، جب ادھر سے حکم ہوتا ہے تب آپ مجھے طلب کرتے ہیں. نوکری کا معاملہ ادھر سے ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہے، معاف کیجئے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو ایک چیز ہے صلہ رحم، ایک چیز ہے قطع رحم. صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بزرگ واقف ہیں. صلہ کہتے ہیں احسان کو، اور رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں رشتہ داروں کو. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کو کہتے ہیں صلہ رحم. واضح ہے نا میری بات؟ اور قطع رحم
قطع یعنی توڑ دینا، چھوڑ دینا، جو بھی کہہ لیجئے، اور رحم یعنی رشتہ داروں کو، رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو ختم کر لینے کا نام ہے قطع رحم۔ صلہ رحم کو فضائل کہتے ہیں، قطع رحم کو رذائل کہتے ہیں۔ آل محمد کے چاہنے والے فضائل اختیار کرتے ہیں، رذائل اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اپنی بہنوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، جو لوگ اپنے دوستوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اس کا مطلب وہ اہل بیت کے راستے سے ڈگمگا گئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ آل محمد چاہتے ہیں آپ فضائل سے آراستہ ہوئیے، آپ کے اندر صلہ رحم ہونا چاہیے، قطع رحم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بڑا ہی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، صلہ رحم کیسے کیا جائے بتائیے؟ بھائی صلہ رحم کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا۔ معصوم نے کہا ہاں ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ صلہ رحم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے صلہ رحم کرنے کا؟ کہا کسی کی مالی مدد کر دو، صلہ رحم ہے۔ بھائی خاندان رشتہ داروں میں بہت سے یتیم ہوتی ہیں، بیوہ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اگر آپ نے دور کر دیا تو آپ نے صلہ رحم کیا۔ مال سے، مال نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں، اپنے ہمت اور جانگر سے اس کی مدد کر دیجئے، یہ بھی صلہ رحم ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، اگر کوئی مشورہ لینے آئے تو اسے مہربانی کر کے اچھا مشورہ دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ ڈر کے مارے مشورہ نہیں دیتے کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ بھائی ہمیں تو وہ موقع ملا تھا لیکن ہم کر نہیں پائے، اب اس کو اگر کہہ دیں گے تو یہ تو مجھ سے بھی 2 آدم آگے نکل جائے گا، اس کا مطلب یہ قطع رحم والا آدمی ہے، صلہ رحم والا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب چلیے یہ بھی نہیں ہمارے پاس، اب کیا کریں؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو 1 گلاس پانی پلا کر صلہ رحم کر دو۔ دیکھیے معصوم چاہتے ہیں آپ محروم نہ رہ جائیں صلہ رحم سے۔ کہا بھائی پانی بھی نہیں پلا سکتے تو معصوم نے کہا اب کسی مومن کو دیکھو تو بڑھ کر سلام کر لو، یہ بھی صلہ رحم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا، ایک سلام کر لو۔ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا البخیل من بخل بالسلام، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو کسی کو دیکھ کر سلام نہ کرے۔ البخیل من بخل السلام، سب سے بڑا کنجوس انسان وہ ہے جو کسی کو دیکھے مومن کو پھر سلام نہ کرے، سلام میں کنجوسی۔ تو صلہ رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے بھی کر کے صلہ رحم کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے صلہ رحم کیا تو 4 باتوں کی ضمانت معصوم نے لی ہے، وہ سنائے دے رہا ہوں، اور یہی 4 باتیں سنانے کے لیے اتنی باتیں میں نے آپ کو سنائی۔ اب وہ جو 4 چیزیں ہیں یہ ہدیہ ہے، یہ 4 باتیں۔ دیکھیے میں تو آپ سے زیادہ لباس پہنے ہوئے ہوں، مجھے اور گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں کرتا ہوں، بس عنقریب انشاءاللہ گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ لیکن سنیں میرے عزیزوں، 4 باتوں کی ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام حضرت نے ذمہ داری دی، کہا ایک کام تم کرو میرے چاہنے والو، 4 چیزوں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ اچھا آج کا کون انسان ہے جسے طول عمر نہیں پسند؟ بتائیے کون ایسا انسان ہے جسے طول عمر نہیں پسند، لمبی زندگی نہیں پسند؟ بھائی انسان تو اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے کہ اگر اسے 1000 سال بھی مل جائے اور پھر اگر فرشتہ پوچھے تو کہیں گے 200-400 سال اور بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ چونکہ سب چاہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، مائیں دعا بھی دیتی ہیں اللہ نوحی عمر کا کرے تمہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ عمر دراز ہو جائے۔ تو ایک چیز اپنے گرہ میں باندھ لیجئے کہ اگر وہ کام کیا جو میں آخر میں بتاؤں گا تو امام کہہ رہے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں، میں امام ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری عمر کو طولانی کر دوں گا۔ اب دوسری چیز، رزق میں برکت دے دوں گا۔
کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا؟ دیکھیے ہم رزق میں اضافے کی دعا مانگتے ہیں، برکت کی دعا مانگتے ہی نہیں۔ میرے عزیزوں ایک مرتبہ رزق میں برکت کی دعا مانگ کے دیکھیے، اضافے کا چھوڑ دیجئے۔ بھئی جب برکت ہوگی تو تھوڑا بھی کما کے لائیے گا، کھائیے گا، تب بھی بچ جائے گا۔ اور اگر خدا برکت چھین لے تو پھر جتنا لے آئیے کم پڑ جائے گا۔ لہذا یہ دعا مت مانگا کیجئے کہ یا اللہ اور دے دے اور دے دے، نہیں، معبود جو رزق لے کر کے آیا ہوں اس میں برکت دے دے۔ اچھا بڑے ہی نورانی لوگ تشریف فرما ہے، جملہ عرض کروں، بھئی اللہ جو دے رہا ہے اس پر ہم لوگ سیٹسفائی ہیں؟ ہر آدمی اپنے سے پوچھے، میں بھی اپنے سے پوچھوں گا، بھئی اللہ جو دے رہا ہے کیا ہم راضی ہیں؟ اگر آپ کہیں گے ہاں راضی ہیں تو میں کہوں گا نہیں، غلط ہے۔ میں کہوں گا نہیں، راضی تو نہیں ہے۔ اگر راضی ہوتے تو حسد کیوں کرتے؟ اگر راضی ہوتے تو حسد کیوں کرتے؟ تو راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو مل رہا ہے راضی نہیں ہے، چونکہ ہر روز دیکھ رہے ہیں ارے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے حالات دیکھیے کتنے اچھے ہیں، کتنی اچھی زندگی گزارا۔ ہمیں دیکھیے نماز شب کے پابند ہیں، بھوک مری ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، ان کو دیکھیے کیا کیا حالات انہوں نے بنا رکھے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے دین اسلام کو۔ دیکھیے کتنی عیش کی زندگی ہے، کتنا پیسہ اللہ دے رہا ہے، اور ہمیں دیکھیے اتنی عبادتیں، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی برائی کرتے ہیں، تب بھی فقیری ہی فقیری ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ سوچ لیا ہم نے تو اس کا مطلب اللہ کے دیے ہوئے رزق پر ہم راضی نہیں۔ اچھا کیوں راضی نہیں ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پر ہم راضی نہیں تو اس کا مطلب ہم نے ایک اور گناہ کیا۔ ہم نے ایک اور گناہ کیا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ ہم خدا کو عادل نہیں سمجھتے، چونکہ وہ عادل ہے، وہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا دے رہا ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا دے رہا ہے۔ وہ رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے منہ تک پہنچے گا، ایک وہ ہے جسے آپ تلاش کرنے جائیے۔ بھئی ایک رزق آپ کے منہ تک پہنچ رہا ہے، ایک وہ رزق ہے جسے آپ تلاش کرنے جاتے ہیں۔ تو اب دو طرح کا رزق ہے، لیکن ہم رزق اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں اسے زیادہ دے رہا ہے، ہمیں کم دے رہا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال یہاں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ میرے آخر میں بیٹھے ہوئے جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں وہ توجہ سے سنیں اس بات کو، انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا اس مثال کے بعد۔ بھائی آپ ہاسپٹل چلے جائیے جنرل وارڈ میں، یہ بات یاد رکھیے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ ہم راضی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، راضی نہیں۔ جنرل وارڈ میں چلے جائیے، پہلے مریض سے پوچھئے بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیجئے گا، میں نے کیا ہے، کیجئے گا، آپ بھی کیجئے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا بھیا ہماری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیا بتائیے؟ کہ شوگر بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کہا ڈاکٹر نے کہا ہے میٹھی کوئی چیز مت کھانا۔ توجہ ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میٹھا کچھ بھی مت کھانا، اور باقی جو کھانا ہو کھاؤ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم دوسرے بیڈ پر پہنچے، اسی کے بغل میں دوسرا بیڈ لگا، تو نے کہا بھیا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہا ڈاکٹر نے کہا ہے نمک مت کھانا، بی پی بہت بڑھا ہوا ہے تمہارا، اور جو چاہو کھاؤ۔ دو ہو گئے نا۔ اب تیسرے پہ پہنچے، ہم نے کہا بھیا آپ کو کیا ہے؟ کہنا ڈاکٹر نے کہہ دیا جو کھانا ہو کھاؤ، اب کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا آپ کے لیے ساری چھوٹ ہے؟ کہ ہاں سب چھوٹ ہے۔ چوتھے پہ بیٹھے پہنچے، میں نے کہا بھیا آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا ڈاکٹر نے سب منع کر دیا ہے، کچھ نہ کھانا۔ بھئی یہ مثال خدا کی قسم آپ تک پہنچنی چاہیے، ورنہ میری محنت وصول نہیں ہو پائے گی۔ بھئی چوتھے بیڈ پر پہنچے، کہا آپ کو، کہا ہم سے کہا ہے کچھ نہ کھانا۔ پانچویں بیڈ پہ پہنچے، بھئی آپ کو کیا ہے؟ کہا تیل کی تمام چیزیں منع کر دی ہیں، باقی جو کھانا ہو کھاؤ۔ تو میں نے 5 بیڈ جو برابر میں لگے ہوئے تھے ان سے پوچھا، پانچوں نے الگ الگ باتیں بتائیں۔ ایک نے شکر کھانے کو منع کہا، دوسرے نے نمک کھانے سے منع کیا، تیسرے نے سب کچھ کھانے کی بات کہی، چوتھے نے سب کچھ منع کر دیا، پانچویں نے تیل منع کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھئی یہ پانچوں لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لینا چاہیے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو شکر دے رہے ہو، ہم کو نہیں دے رہے ہو۔ توجہ رہے میرے عزیزو، ان کو نمک دے رہے ہو، ہمیں نہیں دے رہے ہو۔ توجہ رہے نا بھائی، ان کو بھوکا مارے دے رہے ہو، ہم کو سب کھلا رہے ہو، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو ہر آدمی ہاتھ جوڑ کر کہے گا ڈاکٹر کو معلوم
معلوم ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا. بغیر لڑے کہیں گے ڈاکٹر کو معلوم ہے ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا برا. اے میرے عزیزو، جتنا ایمان ڈاکٹر پر ہے اگر اتنا ایمان اپنے خدا پر لے آؤ تو تم سچے مومن کہے جاؤ گے. صلوات پڑھ دے محمد والے. غور فرمایا، جتنا ایمان ڈاکٹر کے اوپر ہے، میں زیادہ ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس اتنا ہی ایمان اگر خدا پر لے آؤ تو ہمارے سماج میں حسد ختم ہو جائے گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اگر ہمیں خدا تھوڑا دے رہا ہے تو ہمیں سجدے میں سر رکھ کر کہنا چاہیے معبود حقیقی مصلحت کو تو سمجھ رہا ہے، میں نہیں سمجھ رہا ہوں. حقیقی مصلحت کو تو سمجھ رہا ہے. اگر میں بھوکا ہوں تو کوئی مصلحت ہوگی کہ تو نے مجھے بھوکا رکھا ہے. اگر کوئی پیسے والا بن گیا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی کہ اسے تو نے پیسہ دے دیا ہے. دو باتیں ہو گئی نا، عمر کا طولانی ہو جانا، رزق میں برکت. نے کہا ہے 8ویں امام نے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہیں یہ دونوں چیز دے دوں گا اگر تم وہ ایک کام کرو گے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہا اللہ اور رسول کا محبوب بن جائے گا وہ شخص. بھیا ہمارا تو سب پیار ایک طرفہ ہے، ساری محبتیں ہماری ایک طرفہ ہے. یا اللہ ہم تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، تو اللہ نے بھی کبھی کہا کہ ہم بھی پیار کرتے ہیں؟ تو ایک طرفہ ہی تو ہوا. مولا حسین ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، امام حسین نے کبھی کہا ہم سے کہ ہم بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں؟ اس کا مطلب جتنی محبتیں ہماری ہیں ایک طرفہ ہیں. لیکن 8ویں امام نے کہا کہ اگر تم ہماری کہی ہوئی بات پر عمل کر دو گے تو تمہاری محبت دو طرفہ ہو جائے گی. اب جیسے تم اللہ سے محبت کرو گے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. جیسے تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے ہی میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. اس کا مطلب اللہ اور رسول کا محبوب ہو جائے گا وہ شخص. 3 باتیں ہو گئی نا. اور چوتھی چیز جس کو پانے کے لیے سارا زمانہ لگا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں جنت. 8ویں امام نے کہا جو کام میں کہہ رہا ہوں اگر تم نے کر لیا تو میں امام رضا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں بھیج دوں گا. جنت مل جائے گی تمہیں، یہ پرامس ہے، یہ گارنٹی ہے امام کی. کوئی ایسے ویسے انسان نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ اس نے کہی ہے جو قسیم النار والجنہ کا بیٹا ہے. یہ اس نے وعدہ کیا ہے. اب 4 چیزیں میں پھر سے جلدی جلدی گنا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. پہلی چیز عمر میں اضافہ ہو جانا. دوسری چیز رزق میں برکت ہو جانا. تیسری چیز اللہ اور رسول کا محبوب بن جانا. چوتھی چیز جنت میں داخل ہو جانا. مولا یہ 4 کام میں کروں گا مگر اس کے عوض میں کرنا کیا ہے؟ مولا ارشاد فرمائیں گے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے، بس اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتے جانا. یہ 4 چیزیں ہم سے لیتے جانا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. صلہ رحم کرتے جانا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے سہاراؤں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہ 4 چیز دے کر رہوں گا. آج کی اس مجلس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مرحوم سید ظفر حسین کی مجلس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عزیزو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کو جاری رکھیے. اپنے رشتہ داروں سے آپ کو 4 چیزیں 8ویں امام دینے کے لیے تیار ہے. اگر آپ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں تو امام آپ کو 4 بڑی بڑی دنیا کی نعمتیں عطا کر رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے. اب آئیے یہاں سے تھوڑے سا آپ کے ذہنوں کو موڑ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں پوری توجہ سے سنیے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے.
بس جلدی جلدی اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تو 4 چیزیں 8ویں امام نے کہا اور پیغمبر سے بھی روایت ہے یہ, عیون اخبار رضا میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے, بڑی معتبر روایت ہے. عمر میں اضافہ, رزق میں برکت, اللہ اور رسول کا محب ہو جانا, محبوب بن جانا, اور جنت میں داخل ہو جانا. توجہ ہے نا, یہ 4 چیزیں مل جائیں گی اگر آپ صلہ رحم کرتے رہیں گے تو. اور میں نے بتا دیا صلہ رحم کیسے کرنا ہے, چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کر کے انسان صلہ رحم کر کے یہ 4 چیز حاصل کر سکتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ سارا زمانہ, توجہ رہے, اگر کسی عام, توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے سے میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں, بھئی اگر سارا زمانہ کسی بھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر صلہ رحم کر دے تو 4 چیزیں مل جائیں گی. عمر میں اضافہ ہوگا, رزق میں برکت ہوگی, اللہ اور رسول کا محب بن جائے گا, جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اب کوئی ایسا ہو جس نے محمد کی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہو, بھئی کوئی ایسا ہو جس نے عبداللہ کے یتیم محمد کے سر پر ہاتھ رکھا ہو. آج زمانہ پوچھ رہا ہے ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے عام بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دو تو جنت مل جائے گی, اگر عبداللہ کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. زمانہ پریشان ہے کہ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. بہت لوگوں کو پریشانی ہے, اور صرف ابو طالب سے ہی پریشانی ہے, باقی کسی سے پریشانی نہیں, صرف انہی سے پریشانی ہے. جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ اب میں بتاؤں کہ کیسے ابو طالب جنت میں جائیں گے. ایک جملے میں بتا دوں, سنیں اور توجہ سے سنیں آخری آدمی تک. دیکھیں ابو طالب جنت میں کیسے جائیں گے. جب پیغمبر کے گھر بیٹی پیدا ہوئی, جب پیغمبر کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے. فاطمہ نام رکھا. لوگوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ کہا جہنم سے بچانے والی. پوری توجہ, ابو طالب جنت پہ کیسے جائیں گے یہ میں بتا رہا ہوں. فاطمہ کسے کہتے ہیں؟ جہنم سے بچانے والی. ظاہر سی بات ہے جہنم سے بچا لے گی تو جنت میں جانا ہے, یہی لازمہ ہوا نا. بھئی جہنم سے بچا لینے والی کو کہتے ہیں فاطمہ. اور فاطمہ کہے ہیں ایک. تو پوری قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی, امت رسول ہوں گے, جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے, سب کی بخشش کے لیے ایک فاطمہ کافی. سب کے جنت میں جانے کے لیے ایک فاطمہ کافی. ابو طالب تو فاطماؤں کے بیچ میں کھڑے ہیں. ابو طالب وہ ہے جس کی زوجہ بھی فاطمہ, جس کی بہو بھی فاطمہ, جس کی پوتیاں بھی فاطمہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. جب ایک فاطمہ پوری کائنات کی امت کی بخشش کر سکتی ہے تو فاطمائیں مل کر کیا ابو طالب کو جنت میں نہیں لے جا سکتی؟ ایک فاطمہ نہیں, کئی فاطمائیں کھڑی ہیں اور ابو طالب کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے, جھرمٹ میں لیے ہوئے. غور فرمایا آپ نے؟ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عبد المطلب جب دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر کا ہاتھ پکڑا اور جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. سب کو بٹھالا, جناب عبد المطلب نے سب اپنے بیٹوں کو بٹھالا اور اپنی آغوش میں محمد مصطفیٰ کو بٹھالا, پیغمبر کو بٹھالا اپنی آغوش میں, اور کہا بیٹا انتخاب کر لو کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, منتخب کر لو کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, کون تمہارے انتخاب میں آ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے ابو جہل کے چہرے پر کفر کی چنگاری بھی دیکھی اور ابو طالب کے چہرے پر نور بھی دیکھا, ٹھیک ہے نا, ایمان کا نور بھی دیکھا, اور دیکھنے کے بعد دوڑ کر گئے اور جناب ابو طالب سے لپٹ گئے. دوڑ کر گئے اور جناب ابو طالب سے لپٹ گئے. عبد المطلب نے کہا بس اب میں سمجھ گیا کہ میرا بھتیجا ان کے ساتھ رہنا, ابو طالب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے وہ رہے گا,
توجہ ہے نا؟ تو انتخاب کس نے کیا ابو طالب کا؟ پیغمبر نے، توجہ ہے؟ اور انتخاب کو عربی میں مصطفیٰ کہتے ہیں، انتخاب کو عربی میں مصطفیٰ کہتے ہیں۔ گویا یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے، ابو طالب مصطفیٰ کے بھی مصطفیٰ ہے۔ انتخاب کیا، اور جب انتخاب مکمل ہو گیا تو جناب ابو طالب سائے کے طریقے سے پیغمبر کے ساتھ چلنے لگے، سائے کے طریقے سے۔ زمانہ پریشان ہے، ابو طالب کے حوالے کر دیا، ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ارے بھیا، سب سے قیمتی امانت اللہ کے پاس جو ہے وہ ذات پیغمبر اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیغمبر اسلام کو جو عطا کیا ہے، جو دیا ہے جناب ابو طالب کو، سوچ سمجھ کے تو دیا ہوگا۔ نہیں مانتے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے بھائی، مان لیجئے میں نے مجلس سے قبل اپنا موبائل کسی صاحب کو ہاتھ میں پکڑا دیا، میں نے کہا یہ لیے رہیے، ایک مثال دے رہا ہوں برائے مثال، میں نے کہا بھائی یہ لیے رہیے، اور جب مجلس ختم ہو گئی تو میں انہیں ڈھونڈنے لگا، اب وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ مسعود بھائی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مولانا وہ کس کو دے دیا تھا اپنا موبائل؟ میں نے کہا ایک صاحب تھے مجلس میں، دے دیا انہیں۔ کبھی چہرے سے کیسے لگ رہے تھے؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتا چہرے سے کیسے، ٹھیک ٹھاک آدمی لگ رہے تھے، دے دیا۔ کہ مطلب کچھ لگ رہا تھا، چور اچکے تو نہیں تھے، ایماندار تھے، کوئی کیسا تھا بھائی؟ چہرہ والا کچھ یاد واد ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو مسعود بھائی نے بیٹھے بیٹھے یہاں قانون پاس کر دیا کہ امانتیں چور اچکوں کو نہیں دی جاتی، امانتیں یہ دیکھ کے دی جاتی ہیں کہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے۔ تو جب دنیاوی امانت دینے کے لیے ایماندار دیکھنا ضروری ہے تو اللہ کی سب سے بڑی امانت، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ابو طالب کے ایمان سے مطمئن ہے تو یہ ملا کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پہ۔ بس میں آخری منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، احسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شخصی اور ایک اجتماعی۔ فرض کیجئے میں یہاں کی مثال دوں، اگر کوئی صاحب جس نے یہ مسجد بنوائی ہے ان کی ذات کے لیے 100 روپے دے دے، مثال دے رہا ہوں، تو جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا احسان ان کی گردن پر رہے گا، ٹھیک ہے؟ اب مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے ان کے ادارے، ان کے ٹرسٹ، ان کی مسجد کے لیے لا کر کچھ پیسہ دے دیا، تو اب جب تک یہ مسجد رہے گی، توجہ ہے نا، جب تک یہ مسجد رہے گی ان کا احسان جاری و ساری رہے گا۔ اب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابو طالب نے کس کے ساتھ احسان کیا؟ محمد کے ساتھ احسان کیا یا اسلام کے ساتھ احسان کیا؟ تو پیغمبر اسلام نے آواز دیں گے نہیں، میرے چچا ابو طالب نے میرے ساتھ بھی احسان کیا ہے، اسلام کے ساتھ بھی احسان کیا ہے، تو اب جب تک محمد الرسول اللہ باقی رہے گا ابو طالب کا نام باقی رہے گا، اور جب تک اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا رہے گا جناب ابو طالب کا نام زندہ رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا آج کی مجلس کا پیغام آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے، خدا نہ خواستہ کسی رنجش کے سبب، کسی پریشانی کے سبب، کسی لڑائی جھگڑے کے سبب اگر ہم نے آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا ہے تو انہیں جا کر گلے سے لگا لیجیے، یہ تعلیمات آل محمد ہے۔ ماں سے ناراض ہوں، جا کر آج معافی مانگ لیجیے، باپ سے ناراضگی ہے، جا کر ہاتھ چوم کر معافی مانگ لیجیے۔ یاد رکھیے، جب ماں باپ کا کوئی ہاتھ چومتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ سے کوئی دل میں دکھ پہنچ گیا ہے، ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی کچھ بول دیے ہوں، ان کا احترام کیجیے، صلہ رحم کی طرف آئیے۔ میں نے بتایا بڑے آسانی سے 4 چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، اب اگر ہم اس 4 چیزوں کو لے نہ سکے تو بدقسمتی کہی جائے گی۔ امام نے کھلا اعلان کیا ہے، جسے چاہیے وہ آ کر ہمارے دربار سے ان چیزوں کو لے جائے۔ میرے عزیزو، بس جانے والا دنیا سے چلا گیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ گیا، چاہنے والوں کو چھوڑ گیا،
لیکن ہم جب بھی کسی جنازے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم جب بھی کسی مرحوم کی طرف دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ہمیں کربلا یاد آ جاتا ہے۔ ہم ایک جنازہ قبرستان پہنچا کر جب لوٹتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ہم ایک جنازہ جب قبرستان چھوڑ کر آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، احساس سے خستگی کرتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو اس حسین پر جس نے 71 لاشیں اٹھائے، ہمارا سلام ہو اس حسین پر جس نے 71 جنازے اٹھائے۔ اور یوں ہی نہیں، ایسے ویسوں کا جنازہ نہیں، کبھی 34 برس بھائی عباس کا جنازہ، کبھی 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، کبھی 13 برس کے قاسم کا جنازہ، کبھی اون محمد کا جنازہ، تو کبھی حر کے بیٹے کا جنازہ۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں میرے عزیزو، امام حسین وقت آخر رخصت کے لیے جب خیمے میں تشریف لائے ہیں اور امام نے ایک عجیب جملہ کہا ہے، ماں کی کنیز فضہ و پیراہن لے آؤ جو میری ماں اپنے ہاتھوں سے رکھ کر گئی ہے۔ مجھے میری ماں نے وصیت کیا تھا کہ حسین جب آخری وقت جانے لگنا تو اس پیراہن کو پہن لینا۔ اب جو فضہ لے کر حسین تک پہنچی، زینب کی نظر پڑی، جب پیراہن کو کھولا تو کیا دیکھا؟ جا بجا بوسیدہ پھٹا ہوا پیراہن ہے۔ زینب کا دل تڑپ گیا، بھیا یہ پیراہن کیوں پہن رہے ہو؟ حسین سے رہا نہ گیا، ایک عجیب جملہ کہا، اے میری بہن زینب، ارے میری شہادت کے بعد میرا لباس لوٹا جائے گا۔ اے میری بہن زینب، اماں نے کہا تھا اس لباس کو زیب تن کر لینا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ امام حسین خیمے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، ایک بی بی کو حسین سلام کرتے ہیں، بس ایک مرتبہ مقتل کے جملے ہیں کہ حسین کی 3 برس کی بچی دوڑتی ہوئی آئی، بابا کے دامن سے لپٹ گئی، میرے بابا مقتل میں نہ جانا، بابا صبح سے جو گیا ہے کوئی واپس نہیں آیا، اے میرے بابا مقتل میں نہ جانا، بابا چچا گئے واپس نہ آئے، بھیا اکبر گئے واپس نہ آئے، قاسم گئے واپس نہ آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے آغوش میں سکینہ کو لیا اور ایک مرتبہ پیار کرنے کے بعد میرے مولا نے ایک جملہ کہا، بیٹی بابا نے وعدہ کیا ہے، اب بابا کو جانے دے۔ ارے حسین باہر نکلے، پورے مقتل کو چھوڑ کر 2 جملے عرض کروں گا۔ حسین باہر نکلے، ذوالجناح کے پاس پہنچے، سوار ہونا چاہتے ہیں مگر حسین سوار نہیں ہو پاتے۔ ارے خستگی حسین کو جواب دیتی ہے، زخم حسین کو جواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، اے بھیا پاس آؤ، ارے آقا کو سوار نہ کرو گے؟ علی اکبر آؤ، بابا کو سوار نہ کرو گے؟ قاسم آؤ، بابا کو سوار نہ کرو گے؟ جب کوئی جواب نہ آیا، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی باہر نکلی، اے بھیا میں تمہیں سوار کرتی ہوں، اے بھیا میں تمہیں سوار کرتی ہوں۔ زینب نے ایک عجیب جملہ کہا، بھیا سوار تو میں کر رہی ہوں، تمہیں مقتل میں اتارے گا کون؟ عجب نہیں، زہرا کی آواز آئی ہوگی، اے زینب ارے تم میری بچی کو، میرے بیٹے کو سوار کر دو، جب مقتل میں میرا حسین زمین پر گرے گا تو میں اپنے بالوں سے زمین کربلا کو صاف کروں گی اور اپنے لال کو اپنی آغوش میں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم انی اسألک بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اہل ولا تفعل بی ما انا اہل۔ یا ارحم الراحمین، خدای تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی کونین میں جہاں کرامت فرما، بیمار کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مقروض و قرض سے سبک دوش فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ عنایت فرما، ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہم جب تک زندہ رہیں در حسین سے وابستہ رہیں، مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب ہو۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ظفر حسین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔
میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مرحوم سید ظفر حسین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام کا حاضرین کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ میرے معبود اس موذی مرض سے ہم سب کو جلد از جلد چھٹکارا اور نجات عنایت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اسلام و ایران کی حفاظت فرما، کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء اکرام مراجع تقلید کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، ہمارے والی و وارث ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظفر حسین ابن سید منصور حسین کو اصال فرما دیں۔